سب سے پہلے تو گوشائی خاندان کی طرف سے ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو بڑے دور دراز سے اس کورس میں شامل تھے. اللہ تعالیٰ ان سے دکھ دور فرمائے. دوسرا جو ہمارا مشن ہے جس کے لیے لوگ ذکر کے لیے بھی آئے تھوڑا اس کے متعلق بھی بتا دیں. دو طرح کی عبادت ہے, دو ہی طرح کا علم ہے. حضور پاک کے زمانے میں یہ دونوں علم اکٹھے چلتے تھے, ایک ظاہری ایک باطنی. آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف ظاہری علم پہ قناعت کری وہی خوارج اور منافق ہوئے, اور اس زمانے میں بھی جو لوگ صرف ظاہری علم ہیں وہی فرقوں میں مبتلا ہوئے ہیں. اور آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے وہ باطنی علم بھی حاصل کیا وہی صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے. اب رہا سوال ظاہری علم قرآن مجید میں ہے, حدیث میں ہے, عالموں کے پاس ہے, لیکن وہ باطنی علم کہاں ہے؟ آدمی اس کی کھوج میں لگا رہا, آخر سوچنے لگا کہ وہ ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ باطنی علم قرآن مجید میں بھی نہیں ہے, حدیثوں میں بھی نہیں ہے, علماء کے پاس بھی نہیں ہے. قرآن مجید میں صرف اس کے اشارے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو علم باطنی تھا, علم لدنی تھا. حدیث بھی میں اشارے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم حاصل ہوئے, ایک تو میں بتا دیا, اگر دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو. اس کا مطلب ہے نہ وہ قرآن مجید میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ علماء کے پاس ہے, تو پھر وہ علم ڈھونڈنے کے لیے آدمی کہاں جائے؟ وہ علم حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے, اور وہ سینہ بے سینہ سینہ بے سینہ مستحق لوگوں کو ملتا ہے. اب وہ باطنی علم کیا ہے؟ جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ دل وہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے دل گوشت کا لوتھڑا ہے, یہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ یہ کہتے ہو. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہی اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ یہ دو جبڑوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے اور وہ پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے. کبھی سوچا؟ اس زبان کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفا, اس سینے کے سینٹر میں. اگر وہ مخلوق ختم ہو جائے تو ڈاکٹر کہیں گے زبان ٹھیک ہے, بولتا کیوں نہیں ہے؟ جانوروں میں وہ مخلوق نہیں ہے, اس وجہ سے وہ بول نہیں سکتے ہیں. اس گوشت کے لوتھڑے کو وہ لطیفہ اخفا بلواتا ہے, اور وہ جو اندر گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو دل بولتے ہیں اس کو بلوانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے, اس کا نام ہے لطیفہ قلب. فرق یہ ہے کہ یہ آزاد ہے اور وہ لطیفہ قلب 1,80,000 جالوں میں بند ہے. جب کوئی شخص اس کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان بولتی ہے اسی طرح وہ دل بولتا ہے. اب نعرہ تکبیر, اب یہ تو پتہ چل گیا کہ اگر وہ مخلوق جو دو گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ ہے اگر وہ جاگ اٹھے تو وہ گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کرتا ہے. لیکن کیسے وہ جاگے؟ مرغی کا انڈا ہے, اگر کسی نے دیکھا نہ ہو اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا, یہ چو چو کرے گا,
وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں نہ زبان ہے، توڑ کے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسی ہوا میں اڑے گا، کیسے چوں چوں کرے گا، یہی کہے گا نا۔ اس کا نام بیضا ہے، تمہارے اندر بیضا ناسوتی ہے، اس کے اوپر 3 چھلکے ہیں اور اس کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں۔ اس کو مرغی کی ضرورت ہے اور اس کو مرشد کی ضرورت ہے۔ مرغی کیا کرے گی؟ اس کے طاقت کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی، اور مرشد کیا کرے گا؟ اس کے سینے کے حساب سے اللہ کی گرمی پہنچائے گا۔ جب وہ مرغی کا چوزا گرمی سے پھٹے گا تو بغیر سیکھے سکھائے چوں چوں کرے گا، اس کی فطرت ہے، کچھ سکھائے گا نہیں۔ اور جب یہ لطیفہ قلب پھٹے گا تو بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا۔ اس وقت آدمی دیکھے گا کہ میرے اندر کون سی چیز ہے جو اللہ اللہ کر رہی ہے۔ اب آدمی وہ جو لطیفہ قلب ہے اس کا استاد بن جائے گا۔ وہ اندر مثل بچہ ہے، اس نے صرف اللہ اللہ کرنا، اس کو اور کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب آدمی کیا کرے گا؟ یہاں سے 2 طرح کی تسبیح چلتی ہے، ایک پتھر کی تسبیح ہے، ایک دل کی تسبیح ہے۔ پتھر کی تسبیح کا کیا کام ہے؟ پتھر کی تسبیح ٹک ٹک کرتی ہے، زبان اللہ اللہ کرتی ہے، لیکن اب وہ تسبیح بھی باہر ہے، جو اسے اللہ اللہ کا نور بنتا ہے وہ بھی باہر ہے، اور جو تمہارا دھیان ہے وہ بھی باہر ہے۔ یہ عبادت ہے، یہ روحانیت نہیں ہے۔ لیکن وہ اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر چل رہی ہے، وہ ٹک ٹک ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ اب آدمی اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا ہے، جب وہ اللہ اللہ اس ٹک ٹک کے ساتھ مل جاتی ہے تو پھر وہ ٹک ٹک نہیں رہتی، وہ اللہ اللہ بن جاتی ہے۔ اب وہ تسبیح بھی اندر، دھیان بھی اندر، جو اس کا نور بنا وہ بھی اندر ہے۔ اب ٹک ٹک کے ساتھ کیوں ملاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر رکھی ہے۔ اس ٹک ٹک کا کیا کام ہے؟ خون کو دھکیلنا، پھر نس نس میں پہنچانا، پھر ٹک ٹکیں اوپر آتی ہیں، پھر خون کو نس نس میں پہنچاتی ہیں۔ اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اب وہ اللہ اللہ اس ٹک ٹک کے ذریعے نس نس میں چلا گیا۔ نس نس میں جانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر کسی کو آتا ہے تو بتائے۔ وہ ٹک ٹک اللہ اللہ کو نس نس میں پہنچاتی ہے۔ جب نس نس میں اللہ اللہ چلا جاتا ہے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس وقت تو ایک دفعہ اللہ کرے گا، تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری، 3.5 کروڑ نسیں بوجھ اٹھیں۔ سید سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملے گا ایک دفعہ اگر دل اللہ کہے تو۔ کیسے ملے گا؟ کہ یہ جو تیرے مسام ہیں جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری، 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کا مطلب سمجھایا، خودی کا سرے نہ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر کہ خدا خود پوچھے تو بات تیری ہے۔ وہ جو پہلا درجہ ہے وہ مسلمان کا ہے، یہ درجہ یہ مومن کا ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا۔ مسلمان میں فرقے ہیں، تنازع ہے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تو جب مومن بن جائے گا، دل میں نور آ جائے گا تو یہ نہیں کہے گا میں وہابی ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، یہی کہے گا امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ یہ مومن کا درجہ ہے۔ اس کے بعد ولایت شروع ہوتی ہے۔ لوگ کچھ تعویذ دیتے ہیں یا علم تھوڑا حاصل کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم ولی بن گئے، نہیں، ولایت بہت دور ہے۔ اب تم لوگ آئے ہو، تم کو بتا رہے ہیں کہ ولایت کیا ہوتی ہے۔ ولایت کوئی آسمان سے نہیں ہے، تمہارے اندر ہے، سب کے اندر وہ ولایت موجود ہے۔
تم نے دیکھا ہوگا رات کو خواب میں یہاں سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو، تم تو نہیں ہوتے لیکن تمہاری کوئی چیز ہوتی ہے تو دوسرے شہر میں گھومتی ہے، وہ لطیفہ نفس ہے، وہ شیطانی چیز ہے، وہ ہر کسی کی آزاد ہے، وہ خواب میں شیطانی محفلوں میں گھومتی رہتی ہے۔ اب جب تمہارے اللہ کا نور پھیل گیا تو وہ رحمانی چیزیں بھی اندر جاگ اٹھی۔ اب تم نے دیکھا کہ خواب میں حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، ولیوں کی درباروں کو جھاڑو دے رہے ہو، رخ پلٹ گیا۔ 3 سال تک تم اس دل کو دھڑکن کو اللہ اللہ میں ملاتے رہے، کبھی بند ہو گئی، کبھی ملی، کبھی بند ہو گئی۔ 3 سال کے بعد تم ڈٹ کے سوتے رہے اور وہ اپنے اللہ اللہ کرتا رہا۔ سلی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ جاگتے ہو سوتے ہوں تو کچھ سوتے ہو جاگتے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جا کر عبادت کرتے ہیں ساری رات لیکن سوئے ہوئے میں شامل ہے، اور کچھ لوگ بستروں پہ سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے۔ اب یہ مرتبہ مل گیا۔ اب جو تمہارے اندر مخلوقیں ہیں، تمہارے اندر 16 مخلوقیں ہیں، 7 لطیفے ہیں، باقاعدہ حدیث میں ان کے نام ہیں، لطیفہ قلب، سری، روح، خفی، اللہ، اور 9 ان کے خلیفے ہیں، 16 ایک تم 17۔ اب اللہ اللہ کے نور سے وہ مخلوقیں اب جاگنی شروع ہو گئی۔ 12 سال تک اتنی وہ جوان ہو گئی کہ اب سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کریں، تم نے سوچا یہ حضور پاک کے قدموں میں ہے۔ بولے شاہ فرماتے ہیں کہ لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیحی عاشق قدمہ، کہ جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے، با جماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے، لیکن وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئے۔ قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے۔ اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہوا ہے، تم نے سوچا یہ چیز اوپر پرواز کرنے، فرشتوں نے روکا، نہیں رکی، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، تم وہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے، اور یہ تمہارے اندر کی چیزیں وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے۔ ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان چیزوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اسفل مخلوقات ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے، مرنا تو ہے نا۔ اب ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ روحیں سب کی آسمانوں میں چلی جاتی ہیں، یہی عقیدہ ہے نا۔ اگر آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں پھر ان دربار میں کیا ہے، کبھی سوچا؟ روح ان دربار والوں کو بھی اوپر چلی گئی، لیکن وہ جو اضافی چیزیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئی، نماز پڑھتی، ذکر کرتی، لوگوں کو فیض پہنچاتی، اور قیامت تک اس کا ثواب ان کی روح کو ملتا رہے گا۔ شب معراج میں جب حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھے ہیں، فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔ تو اس پاک کی ایک وقت میں 9 آدمیوں نے دعوت پکائی، 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا، سنا ہوگا۔ جو تو اہل محبت ہیں وہ تو کہتے ہیں ایسا ہوا، پتہ نہیں کیسے ہوا، جو لوگ دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا، اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں وہاں جا کے کھانا کھا رہے تھے۔ اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا، بیٹھی بھی ہوں گی، اٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کری ہوں گی، اگر ان میں بیٹھنے اٹھنے باتوں کی طاقت ہے تو نماز میں بھی یہی کچھ ہے۔ ہو سکتا ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو، اور وہ جو کہتے ہیں درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، اس جسم سے نہیں ہوتی ہے، وہ جو جسم کے اندر ہے اس سے ہوتی ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کو کسی نے کہا کہ میں نے آپ کو فلاں دن خانے کعبہ میں دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا، کہ میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن اوس پاک کے روزے پہ دیکھا، کہ میں نہیں گیا۔ تو لوگوں نے کہا پھر کیا تھا، کہ میرا اندر تھا۔
یہ اندر تم سب کے اندر موجود ہے. اگر اس کو جگانے کا راز سیکھ لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو. اگر تم نے وہ راز سیکھا نہیں, وہ اندر ہی مر گیا, تو یہ بار بھی قبر میں چلا گیا. اب اگر تم لوگوں کو فرصت ہو تو بات تھوڑی اور بڑھا دیں. تم یقین جانو, لا صلاۃ الا بحضور قلب, دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نماز کی 3 شرطیں ہیں. زبان اقرار کرے, دل تصدیق کرے, جسم عمل کرے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل او اللہ احد, کہہ دیں اللہ ایک ہے. آپ نے آمین کہا, آپ نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے. جنہوں نے آمین کہا وہی مسلمان ہوئے, جنہوں نے ہیل و حجت کری وہ منافق ہوئے, جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہوئے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ تو جانتے ہیں اللہ ایک ہے, آپ دھیرے دھیرے کس کو کہتے ہیں کہ کہہ دے اللہ ایک ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ بھائی آپ روز پڑھتے ہیں, گھڑی گھڑی کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں اللہ ایک ہے؟ آپ تو جانتے ہیں. تو بولے شاہ فرماتے ہیں کہ ایک نقطے میں گل مکتی ہے. آپ اپنے دل کو کہتے ہیں کہ کہہ دے اللہ ایک ہے, وہ آگے سے جواب دیتا ہے گھر چاٹا ہی کو نہیں, ہیرو کرتا ہے نا. اور پھر کہتے ہو اللہ سماد اللہ بے نیاز ہے, وہ کہتا ہے بیوی بیمار ہے. پھر کہتے ہو لامیہ لید والامیہ لید, وہ کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گیا چل. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی, منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے, اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا. اب منافق دل کی نماز کیسے قبول ہو؟ یہ نماز صورت ہے, یہ نماز تباہی کی طرف لے جاتی ہے. اسی نماز کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں. ان کی نماز دکھاوا ہے. دکھاوا کیسے بنے؟ دنیا کے سامنے اٹینشن کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہوں, نہ شکلوں کو, نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں, نہ تیرے سجدے کو, میں تیرے طلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. جس کو رب دیکھتا ہے اس میں شیطانی خیال ہے گھر بھر ہے, جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹینشن کرو ہوئے. یہ نماز دکھاوا ہے, ساری عمر پڑھتے ہیں, اور یہی نماز تباہی ہے. تباہی کیسے ہے؟ لوگوں نے کہا 5 وقت کا نمازی ہے, تو تکبر آیا نا, سینہ خالی ہے, اس کو کون نکالے تکبر کو؟ لوگوں نے کہا تہجد بھی پڑھتا ہے, تعظیم کری, اور تکبر آیا. ایک دن بے نمازی کو دیکھا, بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. یہ نہیں پتا کہ تکبر ازازیل اخبار کر نمازیں وہ بھی پڑھتا. پھر سوچنے لگا اب کون سی سنت رہ گئی, ساری سنتیں اپنا لی. جب ساری سنتیں اپنا لی, اب کہنے لگا مجھ میں حضور پاک میں کیا فرق رہا, میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں. جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا. وہ نمازیں لے گی نا اس کو تباہی کی طرف. کیا وجہ ہے کہ ایک نماز تباہی کی طرف لے جاتی ہے اور ایک نماز ہدایت کی طرف لے جاتی ہے؟ یہ نماز صورت ہے جس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. 72 فرقے والے پڑھتے ہیں, وہ فارغ بھی پڑھتے ہیں, سکھ جاسوس بھی یہ نمازیں پڑھا کے چلے گئے. جس کو سکھ جاسوس بھی پڑھا سکتا ہے اس نماز کا کیا اعتبار؟ دوسری نماز ہے نماز حقیقت. اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنے ہوگی. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا پڑے گا. پھر کوشش کرو گے کہ کام کاج کرتا رہوں, اللہ اللہ ہوتی رہے. جس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار رسالہ پڑھتا رہوں, اللہ اللہ ہوتی رہے, کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں, اللہ اللہ ہوتی رہے. اور سر زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے, دل کہے گا اللہ اللہ. اللہ اس وقت دل کہے گا اللہ اللہ. لامیہ لت و لامیہ لت, دل کہے گا اللہ اللہ.
زبان اقرار کر رہی ہے، دل تصدیق کر رہا ہے، جسم عمل کر رہا ہے. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ. زبان کا تصرف ہے، اور بی بی سی سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو، یہ زبان کا تصرف ہے، اور اس دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا عرش مولا والے. تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا، وہ نماز مومن کا معراج ہے. اس کے بعد پھر ولی کی نماز. یہ تو مومن کی نماز ہوگی، پھر ولی بھی ہوتے ہیں. پھر ولی کی نماز کیا؟ ایک دن مجدد صاحب مسجد میں گئے، دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے. سوچے شاید نماز پڑھ کے سویا ہوگا. پھر گئے، دیکھا سو رہا ہے، سمجھے نماز پڑھ کے سویا ہوگا. آپ اثر سے مغرب تک مسجد میں رہتے ہیں، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، وہ سو رہا ہے. تو آپ کو بڑا غصہ آیا، جھنجھوڑا اٹھ یار مسجد سے نکل جا، کیا نماز پڑھ. فوراً اٹھا، وضو کیا. جب بات کھڑی ہونے والی تھی بلند آواز سے کہا امام صاحب رک جائیں. امام صاحب رک گئے. فوراً اس نے نیت کر لی دور کا سنت وقت فجر. دیکھتے ہیں فجر کا سما ہو گیا. پھر اس نے زہر کی نماز پڑھی، دیکھتے ہیں زہر کا سما ہو گیا. عصر کی نماز پڑھی، سورج واپس آ گیا. اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے، بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے، میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے. اب یہ کام تم کو کرنا، یہ تمہارے اندر سب کچھ ہے. تم ایک ہی کام میں، ایک ہی نماز میں لگے ہوئے نا، اور اسی نماز میں بڈھے ہو گئے اور اسی نماز میں مر گئے. یہ نماز صورت تھی، اسے کچھ حاصل نہیں ہوا. اب یہاں سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، سب کو پتا ہے. سب کو پتا ہے کہ ایک نام ذاتی ہے، 98 نام صفاتی ہے. سب کو پتا ہے اگر ایک نام کا ذکر کر لیا جائے تو باقی سب ذکروں سے وہ بھاری ہے. 98 جمع کر دو پھر بھی اس میں ذات بھاری ہے. پتا ہے نا. جب پتا ہونے کے باوجود پھر آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیا ہو جائے؟ آپ کو پتا بھی ہے پھر آپ اور ذکر کر لیتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس امت کے اوپر افسوس ہے، ذاتی اسم ملنے کے باوجود یہ کچھ صفاتی اسم کا ذکر کرے. موسیٰ علیہ السلام کی امت یا رحمانوں کا ذکر کرتی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام کی امت یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام کی امت یا ودودوں کا، اور باقی نبی اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے. جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی کہ ایک میرا حبیب اور اس کی امت. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ میں ایک نبی ہو کے بھی ایک ادنا سے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں بے ہوش ہوئے، حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ کچھ تو وجہ ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار مانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذاتی نور کی تاب نہ لا سکا. حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا. اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی. اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے، اس سے پھر وہ بہتر ہے. حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. یہ جو یا رحمانوں کے نور سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، یا ودودوں سے چمک رہے داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک رہی حضور پاک کی امت، یہ ہمارا نشان ہے. اب تو محروم کیوں؟ اس وجہ سے محروم ہوں کہ یہ اسم سخت جلالی ہے. ایک پرندہ ہے اکنس، کوئی درویش اللہ کا ذکر کرتا تھا، اس نے وہ سن لیا، درویش چلا گیا، اس نے اللہ کرنا شروع کر دی. تھوڑے دن ہوئے اس کو گرمی لگنا شروع ہو گئی. اب اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کر لیں کہ جب آگ لگے تو یہ جل جائے میں بچ جاؤں. لیکن جب آگ لگی تو وہ بھی جل گیا تو لکڑیاں بھی جل گئیں. اس کی راکھ سے پھر ایک انڈا پیدا ہوا، پھر وہ پھٹا، پھر اس نے اللہ شروع کر دی. وہ سلسلہ آج تک جاری ہے.
لوگ کہتے ہیں کہ کوکنس جلتا ہے اللہ سے، اس وجہ سے ہم نہیں کرتے، یہ جلالی ہے۔ ہم کہتے ہیں کوکنس نے صرف اللہ سنا تھا، محمد رسول اللہ نے سنا، اگر یہ بھی سن لیتا تو کبھی نہ چلتا۔ اب ہر چیز کی اجازت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں گاؤں میں کئی عامل لوگ ہیں، کوئی عمل کرنا چاہے تو کسی عامل سے اجازت لیتا ہے تبھی کامیاب ہوتا ہے۔ کوئی بھی چلا کرتا ہے 40 دن کا 7 دن کا اجازت لے کے کرتا ہے، ورنہ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر چھوٹے چھوٹے صورتوں کا چلے کے لیے اجازت ہے تو کیا اس میں ذات کے لیے اجازت نہیں ہوگی؟ یہ سب سے اعلیٰ ہے، جس میں پورا قرآن مجید بند ہے، پوری کائنات بند ہے، تو کیا اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی؟ اس کے لیے عامل کی اجازت ہے، صورتوں کے لیے عامل کی اجازت ہے، اور اس کے لیے کامل کی اجازت ہے۔ اب اجازت کیا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، کام کو بڑا اچھا کریں، لیکن شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے اور تھکتا رہتا ہے، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا۔ اور تمہیں ایک دن شکایت ہوگی کہ میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں تو فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، تو شیطان نے دل موڑ دیا۔ جب کوئی شخص اس میں اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر یہ لفظ اللہ اس کے اندر چلا گیا، اس کا دل منور ہو گیا، یہ شخص ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا۔ نعرہ تکبیر، بھائی بستامی رحمۃ اللہ جنگل میں گئے، اس میں اللہ کو اپنے اندر بسانے کی کوشش کرتے، شیطان ان کو ستاتا، ان کو نظر آتا۔ ایک دن ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے کہ آج اس کو ماروں گا۔ آواز آئی ہے باجزید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے، تو اتنا ذکر کر کہ تو نور علی نور ہو جائے۔ جب باجزید بستامی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادوگر بھی چلے گئے، جب ہمارا یہ عمل اثر نہیں کرتا۔ جب کوئی شخص اسم اللہ کو بسانے کی کوشش کرتا ہے تو اپنی فوج کو حکم دیتا ہے، اس کے پاس ہندو فوج ہے، بما اسلحہ، قرآن مجید ہوا ہے، جنات کی فوج ہے، کہ جا اس کو تباہ کر، برباد کر، کچھ بھی کر، یہ لفظ اللہ اس کے دل میں نہ جائے، ورنہ یہ تو ساری عمر کے لیے گیا۔ اب تمہارے پاس تو ایک دن بھی نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کرو، نہیں ہے نا؟ وہ آئیں گے تمہیں پہلے تو بہکائیں گے، باز نہیں آئے بیمار کر دیں، باز نہیں آئے پاگل کر کے چلے جائیں گے۔ جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے خبردار اللہ مت کرنا، اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے، اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی، اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا۔ پھر بندہ نہیں رہے، بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے، غریب نواز۔ یہ اجازت ہے، اگر کوئی شخص اجازت میں بھی کمزور ہے تو وہ ذکر اللہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیں۔ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پینسل سے لفظ اللہ لکھیں، جب بھی لکھیں 66 مرتبہ لکھیں، اگر فرصت میں ہیں تو دن میں کئی بار 66 مرتبہ لکھیں۔ صبح کی نماز کے بعد یہ وقت بہت اچھا ہے، آپ تھوڑے دن لکھیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔ ان آنکھوں میں بڑی کشش ہے، یہ اس کو کھینچ لیتی ہیں، جب آنکھوں میں آ جائے گا تو دل کو آنکھوں سے بھی زیادہ کشش ہے، پھر لکھنا بند کر دیں، پھر آنکھوں سے اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ نے چاہا تو جو کاغذ پہ لکھا نظر آتا تھا دل پہ لکھا نظر آئے گا، اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک 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 ٹک، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں، بار بار ایسا کریں گے دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ رات کو سونے لگے، جس طرح کاغذ پر لکھتے تھے اسی طرح انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر لکھتے لکھتے سو جائیں، کسی میں نیند آ جائے، کسی تصور میں نیند آ جائے۔ رات کے آدھی وقت کے بعد
ہر آدمی کے پاس خاص فرشتے آتے ہیں، وہ کرامن کاتبین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا، صبح پتہ نہیں اس کی جان ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا، دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے۔ اچھا یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا، آیت الکرسی کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، اور یہ درود شریف پڑھ کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت خوش رکھے۔ اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا۔ وہ کہتے ہیں خاموش آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگی ہو سکتا ہے تمہاری ساری رات اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دے، کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔ وہ اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور رات کو خواب میں بھی اللہ کرتے رہے۔ آپ دن میں جا رہے ہیں آفس کو یا کہیں کاروبار میں جا رہے ہیں، ذکر خفی کرتے رہیں جب تک دھڑکوں سے نہیں ملتا ہے۔ ذکر خفی ہو رہا ہے، ذکر قلبی ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ دیوار بناؤ، سنا ہوگا نا، شام کو کہتے گرا دو، پھر صبح کہتے بناؤ، پھر شام کو کہتے گرا دو۔ یہ کوئی بات سمجھ میں تمہارے آتی ہے؟ جب وہ دیواریں بناتا، گراتا، بناتا، تھامتا کامتا، ریت گجری اٹھاتا، اس کا دل ٹک ٹک کرتا۔ جب ٹک ٹک کرتا تو کہتے ہیں اس کے ساتھ اللہ ملاؤ۔ سبھی شہباز نندر رحمۃ اللہ جب دیکھتے ہیں کہ 20-25 آدمی اکٹھے ہو گئے، کہتے ہیں چلو ناچیں، ان کے ساتھ دمال کرتے جو آج تک سندھ میں موجود ہے۔ وہ جب ناچتے خوب، آج کل تو مست کلندر کہتے ہیں، اس وقت اللہ کہتے تھے۔ جب خوب ناچتے دل کی دھڑکنیں ابھرتی، کہتے ہیں اب اس کے ساتھ اللہ ملاؤ۔ امیر کلار رحمۃ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ جب دیکھے کہ 20-25 آدمی اکٹھے ہو گئے، کہتے چلو کبڈی کھیلیں۔ لوگ کبڈی کھیلتے ہیں، موت کتنے ان کے، وہ کبڈی کھیل رہے تھے۔ اسی دوران بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ جو بہت بڑے عالم تھے، سن کے فیض کے لیے ان کے پاس چلے گئے، پوچھا کہاں ہیں جو کبڈی کھیل رہے ہیں؟ ان کو بہت برا لگا، اتنے بڑے ولی تو کبڈی کھیلتے ہیں، ولی تو نہیں ہو سکتے۔ وہ واپس جانے لگے، زمین نے روک لیا، ایک قدم ہی نہیں جانے دیا۔ جب وہ 20-25 آدمی کبڈی کھیلتے، دوڑتے، دل کی دھڑکنیں ابھرتی، پھر کہتے اس کے ساتھ اللہ ملاؤ۔ بعد میں وہی خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ کبڈی کھیل کے اس مقام پہ پہنچے۔ اب چونکہ کبڈی کھیلنا بھی زمانے میں معیوب ہے، دیواریں بنانا بھی معیوب ہے، وہ جو آپ نماز شروع کر دیں گے علماء لوگ پیچھے لگ جائیں گے، یہ حرام ہے، ناشتہ ہے، تو پھر کیا کریں؟ ایک بہت طریقہ ہو نا جس کے ذریعے ہم اپنے گردنوں کو ابھاریں۔ اس کے لیے پہ ایک اور بہترین طریقہ ہے، جہاں یہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، لگاتے اللہ زور سے ضربیں لگائیں گے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگائیں گے تو وہی پوزیشن پیدا ہو جائے گی، وہی دھڑکنیں ہو جائیں گی، پھر ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملاؤ۔ بار بار ایسا کرو، رب نے چاہا تو یہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اب رہا سوال، یہ سودا جوانی کا ہے۔ ہمارے میں کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ نماز پڑھتا ہے گھر والے کہتے ہیں چلو اچھا ہے، لیکن جب داڑھی رکھ لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ بڈھوں کا کام ہے۔ جب ذکر میں جانا شروع کر لیتا ہے اور مخالف ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو جوان ہے، یہی کہتے ہیں نا بڈھا ہو جائے، وہ بھی سوچتے ہیں بڈھا ہو جاؤں گا کر لوں گا، لیکن یہ خبر نہیں کل پتہ نہیں موت ہی آ جائے۔ اب اس کے بعد پڑھتا رہتا ہے، پھر کچھ کاروبار کرتا ہے، پھر شادی کرتا ہے، اس میں یہی ہے کہ میں ابھی جوان ہوں۔ سب سے پہلے کوئی 1-2 بال سفید نظر آتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے کہ تیرے بال چٹے ہو گئے، وہ کہتا ہے میں تو جوان ہوں، نظرے سے ہو گئے، مانتا پھر بھی نہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ 40 سال عمر عزیزم گزشت مزاجت تو ہزار طفیل رفت، اے میرے عزیز تیری عمر تو 40 سال ہو گئی، تو ابھی بچہ ہی ہے۔ ادھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کوئی شخص جب 40 سال کا ہو جائے تو اس کی کتاب میرے پاس لانا تاکہ میں اس کو نوازوں۔
جب کوئی کتاب جاتی ہے تو لکھا میں تو ابھی جوان ہی ہوں، وہ اس کے دل کی تصویر ہے خاص ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ قیمتی چیز اس کی ختم ہو گئی، ختم اللہ اللہ قریبہم۔ پھر حکم ہوتا ہے اچھا ایسا کرو 20 سال تک اور دیکھو، شاید یہ پتھر کی تصویر لے بیٹھے، پھر 60 سال تک پھر کتاب جاتی ہے، اگر 60 سال تک بھی کچھ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے، حضور پاک اسے عمر سے خارج کر دیتے ہیں۔ رائے خاص 40 سال سے پہلے اور رائے عام 40 سے 60 سال تک۔ تو تب کہا گیا ہے کہ در جوانی توبہ کرنا سوائے پیغمبری، وقت پیری گرد ظالم نیشوت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے، یہ ان کے نشے قدم پہ جو چلتے ہو انہوں نے جوانی میں کیا ہے۔ تو آگے مولانا رومی کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، کل جو کچھ نہیں سکتے۔ اب ہم آپ کو نہ بیعت کرتے ہیں نہ کچھ نذرانہ مانگتے ہیں، یہاں کے لوگ ہمیں جانتے ہی ہوں گے، ایک ہم نے کسی بھی طریقے سے گھر بار چھوڑ کے ایک نسخہ حاصل کیا، ہم کہتے ہیں کہ باقی بھائی بھی یہ نسخہ حاصل کریں، فیض حاصل کریں۔ دیکھیں کہتے ہیں رب بہت دور ہے، جب ہم کہتے ہیں نسخہ مل گیا تو کہو گے رب ہمارے اندر ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہیں سے بیعت بھی ہوں گے، کوئی چشتی ہوگا، کوئی نقشبندی، کوئی قادری، کوئی سروردی، جہاں بھی بیعت ہیں بیعت رہیں، فیض کئی جگہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لال شہباز رحمۃ اللہ، ابراہیم قادری مرمندی رحمۃ اللہ سے بیعت تھے، فیض کے لیے صدر اندی رحمۃ اللہ کے پاس ہے سکھر میں، وہاں بیعت تھے، وہاں کیوں آئے؟ وہاں فیض حاصل کیا، مرشد وہی تھے۔ وہاں سے پھر چلے تو ملتان بہاول زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کے پاس آئے، وہاں سے فیض حاصل کیا، وہاں سے فیض حاصل کر کے آگے چلے گئے بولی کلندر رحمۃ اللہ کے پاس، پھر ان سے جا کے فیض حاصل کیا، پھر جب مڑ کے آئے تو سب کے سردار ہو گئے۔ اس وجہ سے فیض حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں، مقصد رب کو پانا ہے، شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے، مقصد رب کو پانا ہے۔ یہ بیعت کس کو بولتے ہیں؟ بیعت کا مقصد ہے اپنے آپ کو بیچ دینا، بھئی جو آدمی کام کر سکتا ہے خود کر سکتا ہے، اس کے لیے کیوں بکتا ہے؟ اگر تم گاڑی رکھ سکتے ہو تو بکنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھ سکتے ہو، روزے رکھ سکتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، تلاوتیں کرتے ہو، وہ لوگ بھی تہجد پڑھتے دیکھا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں جو بیعت کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر تم نے اپنے آپ کو کیوں بیچا؟ اس کام کے لیے بیچا جو تمہارے بس میں نہیں تھا۔ تمہارے بس میں یہ نہیں تھا کہ تم یہاں پڑے رہو حضور پاک کے قدموں میں ہو، تمہارے بس میں یہ نہیں تھا کہ تم یہاں سوتے رہو، تمہارا دل اللہ اللہ کرتا ہے۔ اگر بیعت ہو کے بھی یہ چیز میسر نہ آئے، بیعت بیکار ہے۔ آپ 1000 جگہ بیعت ہوں، آپ کو یہ چیز میسر نہیں تو بیکار ہے۔ اگر ایک بھوکے ننگے پیاسے یہ چیز میسر ہو جاتی ہے وہ ان 1000 سے بہتر ہے۔ مقصد رب کو پانا ہے، شخصیت کو پانا مقصد نہیں۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، ولی تھا، ولی کے ہمارے دادا بیعت تھے، اب اس کے بیٹے کے ہمارے باپ ہو گئے، اس کے بیٹے کے ہم ہو گئے، اس کے بیٹے کے ہمارے بیٹے ہو گئے، یہ سلسلہ اس طرح چلتا ہے، اسی طرح چلتا ہے نا۔ جبکہ ولایت وراثت نہیں ہے بھائی، اگر وراثت ہوتی تو نبوت ہوتی نا، وہ اسے اعلیٰ ہے۔ جب اعلیٰ نبوت وراثت نہیں ہے تو ولایت کیسے وراثت ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے چورا شریف سے ولایت چلی تھی، بوڑا شریف پہنچی تھی، ولایت تو موڑا شریف چلی گئی، تو چورا شریف میں کیا ہے؟ پیچھے قید کرے ہیں نا، موڑا شریف سے چلی تو عیدگاہ میں پہنچ گئی، ولایت تو عیدگاہ میں پہنچ گئی تھی، ہندی بیعت وہ بھی کرے ہیں، عیدگاہ سے چلی تو موری شریف پہنچ گئی، اور بیعت یہ بھی کرے ہیں، ولایت تو موری شریف پہنچ گئی تھی، موری شریف سے چلی تو گنگور شریف چلی گئی، اب ان کے بیٹے بھی بیعت کر رہے ہیں، ولایت تو گنگور شریف چلی گئی۔
اب ان باقیوں سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ ایک رسم ہے. اب جن لوگوں نے گنگوشی گئے ہوں گے وہاں سے جو بیعت ہوں گے ان کو کچھ حاصل ہوگا. یہاں 1000 سال لگے رہے کچھ بھی نہیں. ہمارے لوگوں نے اس کو ایک رسم اختیار کر لی ہے. لیکن یقین کریں قیامت کے دن یہ کس کے ساتھ تھا؟ یہ اس کامل کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے جدھر وہ جاتا ہے جانے دو. یہ کس کے ساتھ تھا؟ یہ اس ناقص کے ساتھ تھا. لے جاؤ دو لوگ میں ساتھ ان کو بھی لے جاؤ, کیونکہ یہ لوگ بکے ہوئے ہیں. انہوں نے خرید لیا ہے, ان کو زندگی میں خرید لیا. اب بیعت کے بغیر گزارا نہیں, شناخت بھی نہیں. دیکھو نا, بیعت کامل کی ہو تو صحیح ہے نا, اگر کامل نہ ملے تو بیکار ہے نا. اب تم کو شناخت بھی نہیں کامل کیا. اس سے پہلے بیعت ہونے سے پہلے بہتر ہے کہ تم جوہری بن جاؤ. آپ کو کہا جائے کہ آپ کو نور ہیرا خرید کے لے آئیں, بڑی برکت ہے. مغلوں کے پاس رہا, حکومت رہی, چلا گیا, حکومت گئی. آپ اسی نقل کو اصل کے بھاؤ میں خرید کے لے آئیں گے, کیونکہ آپ کو پہچان نہیں ہے. گھر میں رکھیں گے, آپ کا الٹا ایمان بھی اس سے چلا جائے گا نا. بہتر نہیں تھا پہلے آپ جوہری بنتے, 2-3 سال ضائع ہوتے, بھلے ہوتے, پھر آپ ہیرے کی تلاش میں نکلتے. اسی لیے بہتر ہے کہ پہلے تم جوہری ہو جاؤ, دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگا لاؤ. حدیث شریف ہے کہ ولی کی پہچان جس کی محفل میں بیٹھ کر اللہ اللہ شروع ہو جائے. جب تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ شروع کر دیں گی, آپ کسی ولی کے پاس جائیں گے, وہ تیز ہو جائیں گی, آپ سمجھ جائیں گے ولی ہے. کسی دربار پہ جائیں گے, وہ اور تیز ہو جائیں گی, سمجھ جائیں گے صاحب دربار ولی ہے. کسی ناقص کے پاس جائیں گے, ان کو پرواہ نہیں ہے. کسی سبلی کے پاس جائیں گی, ان میں گھٹن ہو جائیں گی. اپنے آپ کو, رب کو, مرشد کو پہچاننے کی ایک کسوت بھی ہے. تو اس کے لیے جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں ذکر لیں اور قسمت آزمائیں. اگر اللہ اللہ شروع ہو گیا تو دعا دے دینا, اگر نہ ہوا تو 5-7 دن پریکٹس کرنے سے تمہارا کیا بگڑا. تم اپنی گھر, ہم اپنی گھر. یہ کہتے ہیں کہ جب ذکر لیا تھا اس کے بعد ہمارا چکر ہوئی, مگر ہمیں کیسے پتا چلے شروع میں دھڑکنوں کو اللہ محسوس ہوتا ہے. پھر جب وہ اندر مخلوق جاگ اٹھی ہے نا, تب پھر وہ کرتی ہے. وہ ولایت کا مقام ہے, یہ مومن کا مقام ہے. کسی کو آواز سنائی دیتی ہے, کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ مل رہا ہے. کس میں ہے ایسا؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ محسوس نہ ہو رہا ہو, دل میں. سرکار یہ علماء کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تو فرمایا کہ ہم نے دین مکمل کر دیا ہے, یہ قرآن اور سنت تمہارے پاس اس کا آخری ہے. وہ عام کے لیے نا, یہ ہم نے بات خاص کے لیے کری. اگر وہ بات ختم ہو جاتی آخر میں تو پھر ولیوں کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. قرآن مجید پڑھا ہوا ہے. ولیوں کو کیوں بھیجا گیا؟ وہ سینے میں سینے علم دے کے بھیجا گیا. اور یہ وہی علم ہے کہ جس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا, اگر یہ بتا دوں تو مجھے قتل کر دوں. تو پھر یہی علم تھا, یہ سینہ بائی سینہ مستحق لوگوں کو ملتا رہا. آج سے پہلے یہ بتاتے نہیں تھے. جس کو دیکھتے تھے یہ مستحق ہے اس کو ساتھ لگا دیا, جس کو دیکھتے تھے یار مستحق ہے پیچھے ہٹا دیا. لیکن اس کا کچھ راز تھوڑا سا غوث پاک نے کھولا تھا اپنے زمانے میں, تھوڑا سا اس کا راز کھولا. اس کے بعد جب سلطان صاحب آئے, سلطان صاحب نے اور زیادہ راز کھول دیا. ہمت بڑھ گئی نا. سلطان صاحب کے بعد فقیر ڈون محمد کلاچی والا ہے, انہوں نے اور زیادہ کھول دیا. اب اس کی ضرورت ہے, اب ہم نے اس کا مکمل ہی کھول دیا. سرکار اجازت ہو تو سرکار لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور, ہمیں سرکار سے پتہ نہیں چل رہا.
यानी कि हम तो कुरान मजीद भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा क्या कसूर कि हमें ये सिलसिला नहीं मिला। अपनी किस्मत की सरकार लोग अक्सर बोलते हैं कि ये सीना में सीना वाला इल्म तुमने नहीं निकाल लिया, तुम लोगों नहीं, सीनों में सीने किताबें मिलते हैं, गौस पाक की हैं, सुल्तान साहब की, उन्होंने बिल्कुल ही खोले हुए की नूर मोहम्मद की पढ़े, सीना में सीना बताया। कुरान में नहीं है, इसका मतलब है ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि ये इल्म कुरान मजीद में नहीं है, सिर्फ इशारे हैं कि इस्लाम के लिए में नहीं था। सरकार उनको कैसे ये मिशन को समझाया जाए? बड़े बड़े उम्र सीधा लोगों से बात पड़ता है ये जिसको रब चाहता है उसको हिदायत हो। हमारा इलाका है, हमारे दोस्त है, बाप रिश्तेदार सब हैं, लेकिन अल्लाह ताला इनको नहीं चाह रहा, और वो जिनको चाह रहा पता नहीं कहाँ कहाँ। ये तो अल्लाह के हम चाहते हैं कि इनको भी हो, लेकिन अल्लाह नहीं चाहता, और जिनको चाहता हम उनको जानते भी नहीं। ये बात सरकार कुछ लोग कहते हैं कि 22वें पारे में उलमा ही कहते हैं, 22वें पारे में आता है कि जिनको तुम पुकारते हो ये अल्लाह नहीं है, वो बुतों के लिए है। तो वो कहते हैं कि जब तुम वलियों को पुकारते हो तो खुदा न खास्ता मेरा मकसद है वो बुतों के लिए, उस वक्त बुत से उसमें वली नहीं थे। जब हजूर पाक है उसमें वली कहाँ थे? वली तो बाहर की पैदाइश है, उस वक्त बुत थे, वो बुतों के लिए है। किताब में लिखा हुआ है ये मसला, वो पढ़ लेना बस। इमाम का हुक्म तो व्यक्ति दुनिया तक रहेगा, तो आपने कहा मतलब है उस वक्त के लिए था ना वो, तो इस वक्त के लिए नहीं है। इस अब बुत नहीं है, वो बकायदा बुतों के लिए, वो सारी आयतें बुतों के लिए, इन्होंने वलियों के ऊपर काट ली। सरकार मेरे वालिदैन की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो अब मेरी तो सारी मोहब्बत उनके लिए, तो एक चीज़ मैं हासिल कर लूँ और मेरे वालिदैन रह जाए। बात अगर आपके वालिदैन जो है ना वली सिर्फ के हैं, तो फिर उनकी मोहब्बत आपके लिए काफी है। अगर वो उनका ख्यालात वो नजदीक किस्म का है तो फिर आपके लिए तो बेकार है, वो आपको कहीं नहीं पहुंचा सके। जो सहाबा कराम उनके भी वालिदैन थे ना, उन्होंने वालिदैन की नाफरमानी करी थी ना, सब रेत के ऊपर घसीटा गया था ना, हजूर पाक के इश्क के लिए वो नाफरमानी करी ना, तो ये एक नुक्ता अगर मिल जाए तो वो कुछ नहीं। अगर हम वालिदैन सही है, वली सिर्फ के हैं, हजूर पाक से इश्क करने वाले हैं, तो फिर उनका हुक्म जो है वो मुकद्दम है। अगर वो हजूर पाक से बुग़्ज़ करने वाले हैं तो आप उनको छोड़ दो, आपकी पकड़ नहीं होगी। और सहाबा किराम ने छोड़ा, वो हजूर पाक से बुग़्ज़ रखते थे, सहाबा किराम को छोड़ दो, वालिदैन को छोड़ दो। सरकार ये वलायत में दो करके हैं, वाक़िअतुल वजूद और वाक़िअतुल शहूद, उनके बारे में रोशनी डालें। ये वैसे बड़े साल हो गए उलमा इसके ऊपर लड़ते झगड़ते हैं, कोई वहदतुल वजूद का कायल है, कोई वहदतुल शहूद का कायल है ना, अपनी अपनी मंतकें लड़ाते हैं, ऐसी गोल मोल मंतकें लड़ाते हैं कि पढ़ने वालों को पता नहीं चलता। यही बात है ना, वहदतुल शहूद वाले भी गोल मंतक करेंगे, वहदतुल वजूद वाले भी। अब थोड़ा सा फर्क है, वलायत दो किस्म की है, एक तो वो है जिनको सफाती इस्मा से मिली, एक वो है जिनको जाती इस्मा से मिली। ये सुना होगा कि हर वली का कदम किसी नबी के कदम के पीछे होता है, सुना है? किसी को यार अमानों से मिली, किसी को इसमें जात अल्लाह से मिली। जिनको यार अमानों से मिली, यार अमानों का नूर उनके अंदर आया, वो कहते हैं हमने देखा पूरी दुनिया में वो नूर है, वो कहते हैं हमने देखा है जानवर में भी देखा है, यारा मोनों के नूर की एक सिर्फ जानवर में भी है जिससे वो बच्चों से मोहब्बत करता है। वो कहते हैं इस वजह से अल्लाह ताला हर चीज में मौजूद है। ये वहदतुल वजूद वाले कहते हैं, वो सही कहते हैं, उनको हर चीज में दिखता है। और वहदतुल शहूद वाले वो जिन्होंने अल्लाह के जिक्र से पाया,
उनमें अल्लाह का ज़ाती नूर आया। वो कहते हैं हमने देखा अल्लाह का नूर तो दुनिया में नजर ही नहीं आता, ऐसा लगता है उठ गया, वो चंद दिलों में नजर आता है। वैतुल शहूद वाले भी ठीक है ना, वैतुल वजूद वाले भी ठीक। लोग जिनकी उम्र 40 साल से बढ़ जाती है, क्या ऐसे लोग होते हैं जिनको ये चीज मिल जाती है? नहीं, वो ऐसा होता है, अक्सरियत ऐसी है कि 40 साल तक शैतान बहकाए में रखते हैं हमको, वो जवान है तो फिर क्या होता है कि जिस तरह मुर्गी या अंडा उसमें इतनी ताकत है, 40 दिन तक उसको मुर्गी के नीचे नहीं रखें वो कायम रहेगा, 40 दिन के बाद जाया हो गया, फिर आप 1000 मुर्गियों के नीचे रखें उसमें से बच्चा नहीं निकले। इसी तरह इस इंसान के अंदर ऐसा रखा है कि 40 साल तक वो लतीफा गलत बनाया, अगर 40 साल तक उसको गजा नहीं देगा तो वो अंदर खत्म हो जाएगा। फिर इलामा इकबाल फरमाते ना तेरी ज़रबकारी ना मेरी ज़रबकारी, क्योंकि जो अल्लाह अल्लाह करने वाली चीज थी वो खत्म हो। फिर आप 1000 मुर्शिदों के पास जाएं, बेकार, वो अल्लाह हो गए। कुछ लोग हजारों में कोई एक आध आदमी ऐसा होगा जिसकी किसी वली से निस्बत होगी या दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ने वाला होगा, आका से मोहब्बत रखने वाला होगा, हो सकता है उसकी ये चीज कायम हो, लेकिन उन हजारों में एक ही बुजुर्ग ऐसा होगा। और यही वजह है कि हजूर पाक के जमाने में भी नौजवान ही तबका था, उनके दिलों में थी और अल्लाह में लग गए, और आज भी तुमको अंजमन में नौजवानी तबका नजर और ये काम तो उन लोगों का है ना जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वो अल्लाह करे ना, लेकिन उनके दिल अल्लाह ने कबूल ही नहीं करते, इस वजह से कोने पे बैठ गए। सरकार ये है का बनियों के तमाम जो सरदार हैं, एक मतलब वो कहीं जा रहे थे, बाद में आया उन्होंने कहा कि गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के उनसे नमाज और इबादत खत्म कर दी गई है। वो तो शैतान नहीं, उन्होंने कहा कि तुम रहमान नहीं हो, शैतान है। लेकिन आजकल देखा गया कि जो वलियों के सरदार हैं उनके लिए नमाज फर्ज ही रही है, लेकिन आजकल देखा गया कि वलायत का दावेदार है लेकिन वो मस्जिद में नमाज तक पढ़ने बाजमात नहीं जाते, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर मैं तुम्हें बताऊं एक बात बाजमात नमाज पढ़ी। मैं तुम्हें बताऊं ना इसकी किस्में होती हैं। एक फरमान था गौस पाक का जिसके ऊपर 500 उलमा ने फतवा लगाया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई रब का दीदार कर ले वो नमाज पढ़े कुफराने ना मत। लोगों ने कहा, फतवा लगाया है कि आप भी नमाज पढ़ते हैं, हजूर पाक भी नमाज पढ़ते थे, तो आप ये किसके लिए क्या है जो कुफराने नामत उसने किया? फतवा लग गया, 500 आदमियों ने फतवा लग गया, लोगों हजारों दुनिया उनसे बदजन हो गई। फिर उन्होंने एक दिन सबको बुलाया, आओ तुमको इसका मकसद समझाएं। उनके हाल कि जो दीदार वाले होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, एक मुफीद, एक मुस्तफीद, एक मुनफरद। ये समझे? मुफीद ये है कि जो लोगों को भी फैज पहुंचा सकता हो, उसके लिए हुक्म है शहर में रहे, लोगों के साथ नमाज पढ़े, लोग उसकी नमाज को देखेंगे, उसके रब का तल्लुक को लोग नहीं देखेंगे। दूसरा है मुनफरद, उसके लिए हुक्म है उसका शहर में रहना आराम है, वो कोने पे जाके रहे, जब नमाज का वक्त है नमाज नहीं पढ़े, रब को देख ले। वो मुस्तफीद जो खुद भी खैर 50,000 और दरिया और हासिल करना चाहे तो फिर उसके लिए भी शहर है, लोगों को भी खैर पहुंचाए, खुद भी मंजिल कबूल करे, ये मंजिल है। अगर और 3 तरह की नमाज है, अगर आप यहाँ नमाज में खड़े हैं, आपको दिखता है कि हुजूर पाक उधर नमाज पढ़े, जमात खड़ी है, तो आप उस वक्त नमाज पढ़ें जब उनकी नमाज हो, इस जमात को आप छोड़ रहे हैं। दूसरी जमात उस वक्त है आपका अंदर जाग उठा है, आप यहाँ सोते हैं, आपका अंदर उनकी नमाज के पीछे तय कौन जाता है, तो आपका सोना बेहतर है उस नमाज के पीछे, तो वो नमाज हुजूर पाक के पीछे। ये नमाजों की किस्में हैं। सरकार, मेरा एक सवाल है कि मैं आपकी बज़म में पहली दफ़ा शिरकत कर रहा हूँ। मेरे दिल में सवाल है, वो मेरा ख्याल है कि दूसरे साथियों के ज़हन में भी होगा
सवाल ये है कि आपकी बातें हैं ना वो मेरे दिल को बड़ी अच्छी लगी, बल्कि आपका गर्विदा बना दिया। बात ज़रा ये है कि हम कभी कोई मुश्किल आ जाए तो दिल चाहे कि आपसे मशवरा लिया जाए, तो आपसे किस तरह रब्ता हो, क्योंकि ये मेरे दिल में भी है औरों के दिल में भी है। रब्ता क्या है? रेल को नहीं, सवाल मेरा ये है कि कुछ लोग वक्त की कमी के बहस नहीं आ सकते। कुछ पहली बात सुनो, सबसे पहले सुल्तान साहब फरमाते हैं कि मैं कुछ 40 साल कामल की तलाश में रहा, 40 साल कामल की तलाश करता, अब 40 कई साल हो गए तालब की तलाश में, अब उसको तलाश कर रहा हूं लेकिन मिलता नहीं है। तो पहले हम तुमको देखेंगे उस्ताद, तुम्हारे अंदर अल्लाह शुरू हो गई, फिर तुमको देखेंगे अल्लाह शुरू हो गई, अल्लाह की मर्जी है इसके साथ, तो फिर वो रूहानी रिश्ता जुड़ जाएगा। फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दिन पहले पैगाम मिल
اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ یا محمد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب کے لیے ذکر خفی کریں. یہ سب اللہ کو قلب پر جماتے ہوئے ذکر خفی جاری رکھیں. لا الہ الا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک الحمدللہ رب العالمین. بیٹھ جاؤ نا. چلے یار اگلے ان کو بیٹھ چلے بیٹھو یار. شام حیونی کجائی جرا در مرد میں چشمم نے آئی تو مخمور شراب کبریائی تو منظور جناب مصطفی ازاں روز ازل مستی الستی خمر خار خم خیر البرائی خمیر چار عنصر چار یاری عجب اترے گلے خیر النسائی حسن را قرۃ العینی حسینہ دل آرام حسین کربلائی مدینہ علم را تسخیر کر دے کلید کفل باب مرتضائی جو عثمان باحیا عادل جو عمر جو صدیقی تو در صدق و صفائی زبہر قتل نفسوں دیو ملعون امیر حمزہ شیر خدائی بما زاغے تو زاغاں راچ قدرت تو راز بد خطاب ماتغائی جے عبد القادری
یا ملک احدیت فرما روائی توانی کردز قوس قزارا ولیکن دل ربا اہل رضائی اغثنی اخدرو یا غوث للہ بحق کے خالق ارض و سمائی اغثنی می کنمہا ضربیائی عجب چابک پری رو دل ربائی مریدان را مرادے میں براری بطالب ہر مطالب می نمائی مریدم لا یریدم ذرہ دارم خرم سازی بنظر کیمیائی مریدی لا تخبر دل نبیشتم نمی ترسم ز شیطان دغائی مریدی ہمت برا یاد دارم یقین دانم کہ تو اہل وفائی گدایا رادری شاہی بیکدم کہ تو اوج سعادت رہنمائی گدایا نے تو شاہ نے جہانند سزد مارا بدرگاہت گدائی خوشا نازی کے پائے ناز نیرا نہادا پر سر ہر اولیائی عجب نبود کے روزے نازنینا خرام برسر ماہم بیائی خوشائے بلبل بستان باہو بری و شہباز ریاض کہ مد ہے شاہ جیلانی سرائی عجب خوش قسمتی نور محمد کے دامن گیر محبوب خدائی اللہ احد اللہ صمد ولم یلد ولم یکن له کفوا احد الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خیر الخلائق وافضل البشر شفیع الامم یوم نشر ونشر وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
بأداء كل معلوم لك صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا برحمتك بقدرك بكرامك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا دائم يا قديم يا حي يا قيوم يا ذكر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين یا علیہ السلام پاک نے تو پہل 1,40,000 عمرہ بخشا حضرت آدم حوا نے بخشا مائی حاجرہ مائی سارہ نے بخشا شاریہ نے بخشا بنتن پاک نے بخشا پیران پیر دستگیر ناغا پاک نے بخشا خاص کر اسکندر ناغ محفل فکر صحاب بابا گور علی شاہ اللہ اور اس قبرستان میں پڑ رہے بخشا لا الہ الا اللہ خاتم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نبی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا استاذنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ ذکر لینا اٹھا لو باقی